اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. جی پروگرام کے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے, کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, قمر جہاں. جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے, میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اب فالج کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں, بیٹا بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں. اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں. تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا. 10 سال ہو گئے ہیں, کیس نیب میں ہی ہے. نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے, لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اس کو جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000, یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں. جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف بہلوچ مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکج دیا جی بی کو, جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے, ان کی کوششیں ہیں. میں بلتستان کے حوالے سے گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور افتادہ علاقہ ہے اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی. اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے, آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے, بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سہولتوں کا فقدان ہے, افراتفری کا عالم ہے, پیٹرولیم کی شارٹیج ہے اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی انتظامیہ ان پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جی بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسیح مذہب سے میرا تعلق ہے اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے جو کہ عرصہ دراز سے ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے ہمیں بہت سی امید ہے اور ہم میرٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ سیٹیں نہیں دیتے. پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ کی بہت امید ہے. اوکے یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے,
اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ہیں ساری، تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب، میں حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں، میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں، لائیو کالرز اس میں آ رہے ہیں، لائیو کالز آ رہی ہیں، کہیں فیصل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے یا وزیر اعظم سے براہ راست ہی لوگ بات کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر بناؤں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ جناب دیکھیے کالز تو ملتی نہیں ہیں، لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی۔ مجھے اندازہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک شہری کے طور پہ میں لاہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بالکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر کا، اس کے اوپر 4 جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں، کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آرام سے یو ٹرنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس طرف توجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب مجھے یقین آ گیا کہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ جی حبیب، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، دیکھیں کون سے سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے، یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے، یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ اب میں نے اگر چوری کی ہو، میں نے لنڈن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا، تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا جو آزادی رائے ہے، یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں۔ اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں 4 جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے، وہ جو دوسری سڑک ہے، تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے، واچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا۔ مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو۔ مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی، جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ جو صحیح صحافت ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، 05192249000 یہ نمبر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول و عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں، یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اگلے کالر، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد جہانگیر سلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر، میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں۔ جی جی ہلو جی جی آ رہی ہے آواز؟ میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے ساتھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں۔ جی جی ہلو جی جی آپ میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں، تو میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے، پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے، اور میں چھٹی کیا جانے کے بعد وہ بحال کی انہوں نے، میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں، تو NOC ہمارے پاس تو نہیں، ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔
اچھا، آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ سبیدار حمید اللہ بول رہا ہوں کوارٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں، میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے، تو 71 وار میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں، مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں پھر رہا ہوں. 97 سے عدالت؟ ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے، تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 051-922-4900 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے، اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے، وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 051-900-111 900011 یہ نمبر ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. جی مہربانی، شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں، ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں. میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں، سارا کچھ. حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی، ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا، اس میں امداد دی گئی تھی، مجھے شامل نہیں کیا گیا، جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں، درخواستیں دی ہیں، فون بھی کیا ہے، کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں، ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جب کہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے، ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے، یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے، اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے، اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا؟ دیکھیں احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں. دیہات کے اندر خواتین کو مویشی اور چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں. لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے جو ڈیٹا سارے پاکستان کا اب ہمیں مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہے، پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں، پھر اس سے اوپر. اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا مثلاً اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے، جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینے کی چیزوں کے اوپر، تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے. اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی.
ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाएगा। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर हम दोबारा हाजिर होंगे। मजदूर भी हम इसके रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदो खाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले, अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़ुबानों को पहचान बनाने वाले, इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। और माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर की राही बेखौफ मछेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं सुबह सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है।
आज़म आपके साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब, सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है कि तलहा तालिब ने ओलंपिक्स में बग़ैर हुकूमत के सपोर्ट के वेट लिफ्टिंग में मुल्क का नाम रोशन किया और सिर्फ चंद किलोग्राम से तगमे से वो महरूम रहे। वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ के मुल्क में स्पोर्ट्स का इतना बुरा हाल है। आप हमेशा से बात करते रहे हैं टैलेंट की, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स का जवाल क्यों? देखिए, मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि और ख़ास तौर पे माइशत का जो हालात थे और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ थी, महंगाई थी, तो उस सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। देखिए, मैंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को देखा, हम जब छोटे थे, जैसे हॉकी में पाकिस्तान किधर था, फिर क्रिकेट में तो हमारे दौर में देखते देखते पाकिस्तान नीचे से आके वर्ल्ड कप जीत गया और दुनिया की टॉप टीम बन गई। और स्क्वॉश के अंदर हमारे पास 2 जायंट्स थे, जानशेर और जहांगीर खान, जिन्होंने 10-10 साल दुनिया की स्क्वॉश को डोमिनेट किया। तो हमने वो दौर देखा हुआ है और फिर डिक्लाइन देखी इसकी, और बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है। एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पैसे लूटने के लिए आपको इदारों को कमज़ोर करना पड़ता है। मसलन अगर आपके इदारे ठीक हो, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा? मैं FBR को अपना आदमी बिठाऊंगा, मैं अगर नेशनलाइज बैंक्स को लूटना है तो उधर अपने प्रेसिडेंट्स बिठाऊंगा, उनके ज़रिए लोन्स लूँगा, माफ़ करवाऊंगा। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे, नैब, अब नैब कब से फंक्शन कर रही है? पहली दफ़ा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा। पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, तो नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती जा रही थी। अब शोर जो मचा हुआ है वही कानून है, वही नैब है, वही 20 साल से कानून है। वो तब तो 10 सालों में जब ये थे तो उसको नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी बिठा के तो नैब को बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए किया हुआ था। बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब में अपना आदमी बिठाया हुआ है। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। इसी तरह जिस तरह नैब का इदारा तबाह किया, उसी तरह सारे इदारे तबाह हुए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये समझने की बात है कि हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। अब दुनिया के अंदर जिधर उनके इदारे अच्छे होते हैं, वो मुसलसल अपनी स्पोर्ट्स को और कंपेटिटिव करते जा रहे होते हैं। वो नई टेक्निक सोच रहे होते हैं, वो अपने मेरिट को ऊपर लाने के बेहतर तरीके सोच रहे होते हैं, वो अपनी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं वो लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं इदारों के ऊपर। हमारा मसला क्या है कि हम वो जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 साल स्क्वॉश के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। किसी ने यही नहीं सोचा कि स्क्वॉश को एक इदारा बनाया जाए पाकिस्तान में, जिधर सारे मुल्क से कंपटीशन करें और टैलेंट उन 2 के सर के ऊपर हमने समझा कि जनाब हमारी स्क्वॉश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो 2 गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे, तब तक ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे। लेकिन जैसे जैसे वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना है कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा ज़ोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी ज़ोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी ज़ोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है
ایک ورلڈ کپ ہے ون ڈے کرکٹ کا، ایک ٹیسٹ کرکٹ کا. 40 یا 50 لاکھ کی آبادی نے ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپئن شپ ہرا دی اور انہوں نے ورلڈ کپ کے بھی فائنل میں پہنچ گئے. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا سسٹم بہت بہتر ہے. نیوزی لینڈ کے اندر زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں سارے پاکستان سے. تو ہماری اگر 22 کروڑ آبادی بھی ہے، وہ آبادی نے کہیں کھیلنا تو ہے. تو اب پہلے تو میں کرکٹ گراؤنڈز اب سب کو کہا ہوا ہے کہ یونین کاؤنسل تک اب گراؤنڈز بنائیں. پہلے ہم نے تحصیل لیول پہ کہا تھا، اب نیچے تک گراؤنڈز، تاکہ ہمارے بچوں کو گراؤنڈیں تو ملے کھیلنے کے لیے. تب ہم مقابلہ کریں. اگر ٹیلنٹ کا کیا فائدہ اگر ٹیلنٹ کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہے. سو پہلے اب ہم آہستہ آہستہ سارا سسٹم ٹھیک کریں گے. دیکھیں سسٹم تباہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب میں پورا اپنی سپورٹس کے اوپر توجہ دوں گا. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 051-922-4900 یہ نمبر ہے جس پہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے گا اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ فوراً کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں دیبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی نور مقدم کیس کی آگاہی ہے آپ کو، آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے. کافی حد تک ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے. اگر کیپٹل کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے، آپ رائے دیں گے؟ مجھے سمجھنے ہیں کیا نور مقدم کیس کے حوالے سے. اچھا. دیکھیں یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. اس کی ایک چیز کا مجھے پتہ ہے، ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے. ہوا کیا، یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا، چوکیدار تھا، نوکر تھے، وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ایک تفصیل لی ہے. اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو، ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا، وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے. اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے. افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز، اور میں پولیس کو داد دوں گا، انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی. یعنی جو 3 ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا. کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا، ان کو انٹرویو کیا. تو ایک ایک چیز فالو کی ہے. تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت ٹریجڈی ہے. میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح انوائرمنٹل ایشو پہ کام کیا ہے اور گرین ٹریز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی نا. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لیے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہوگا. تو آپ فرسٹ لیڈر ہیں جو کہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا. تو تھینک یو ویری مچ فار اس کے لیے نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریزیڈینشیل ایریاز
کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جس طرح میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ راولپنڈی کا ایریا ہے, امر پرانا, تو یہاں پہ گھر گھر میں بیسیکلی فرنیچر کے کارخانے کھل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے ویئر ہاؤسز وغیرہ کھل رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہمارے پورے ایریا میں نا ریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایریا زیادہ بن رہے ہیں اور اس سے ریزیڈنٹ کو پرابلم آ رہی ہے. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میں آج سب آپ کو اب تاکید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا ہے یہ برسات کے اندر, اور صرف لگانا نہیں, پھر اس کا دھیان رکھنا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں, ہم نے درخت کاٹے ہیں, ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں, جس ملک کو اللہ نے یعنی جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں. ہم جو اوپر سے جب K2 سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک, تو ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں. اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں, ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے, ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے, ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے, ہم اپنے شہروں کا. تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی. لوگ آتے ہیں, 5 سال کا الیکشن ہوا ہے, اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں, میں کوئی میٹرو دکھا دوں, اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں, آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا. اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم, کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے, کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا, شہروں میں پانی ملے گا, گندگی کدھر جائے گی. گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے, ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے. تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں, جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے, اپنے بچوں کا سوچتے ہیں. اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں, یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے ملک کو, اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان. تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں, اس میں شرکت کریں پوری طرح. میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں. دوسری چیز, ہمارے شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے, ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہروں کے. جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی, جس میں پتہ تھا ہرے علاقے کدھر ہیں, سڑکیں کدھر بنیں گی, گھر کدھر بنیں گے, کمرشل ایریاز کدھر ہیں. وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا. وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے. ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں, یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا, کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی, وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے. تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے. ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا, کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں, ان کو روک دیں گے شہروں کو. شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے. اب دبئی ہے, دبئی اوپر گیا ہوا ہے, اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جس طرح نیو یارک ہے, اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے, اگر نیو یارک کو اس